اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 10 جملہ فعلیہ کے قواعد۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 36 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 37۔ اب تک جو ہے ہم لوگ 7 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ پہلے 4 قواعد کے تحت جو مشق تھی اس کا آغاز کیا تھا، پھر اس کا اختتام بھی ہم نے کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد قاعدہ نمبر 5 تا 7 کے تحت جو مشق ہے اس کو ہم لوگوں نے جو آغاز کیا تھا، اب تک جو ہے ہم لوگ اس کی تقریباً جو ہے 15 ترکیبیں جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگا ہمارا ترکیب نمبر 16۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 16 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 16 ہے بالا جاموس اسود۔ ٹھیک ہے، اعراب بھی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اعراب کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں یہ جو ہے بالا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ بالا یبولو بولن، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے آتا ہے، یہ نصر ینصرو کے باب سے ہے، اور یہ جو ہے اس میں تعلیل ہوئی ہوئی ہے، اس کے حروف اصلیہ باو وا اور لام ہے۔ اس اعتبار سے یہ کیا ہے، یہ اجوف واوی ہے، کیونکہ عین کلمے میں جو ہے وہ ہمیں واو نظر آ رہا ہے، تو یہ اجوف واوی ہے، اور ثلاثی مجرد ہے کیونکہ 3 حروف جو ہے وہ اس کے اصلیاں ہیں۔ لام کے اوپر آپ کو زبر اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جاموسن جو ہے نا یہ بالا فعل کا بن رہا ہے فاعل، اور فاعل جو ہے وہ آلت رفعی میں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر جاموسن کے اوپر سن یہ جو ہے وہ آپ کو رفعی کی علامت جو ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ جو اسودو ہے، ٹھیک ہے، یہ اسودو جو ہے یہ جاموسن کی جو ہے نا وہ صفت ہے، اور یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ موصوف کے اوپر جو ہے نا یہ 2 پیش ہے، اور اسودو صفت کے اوپر جو ہے وہ 1 پیش ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں ہیں تو آلت رفعی میں، کیونکہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، بالکل اعراب میں جو ہے وہ یہ تابع تو ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ جو پیش ہے اس کے اوپر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے اوپر جو ہے وہ غیر منصرف جو ہے وہ کسرہ اور تنوین جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب میں باقاعدہ طور پر آپ کو اس کی ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پیشاب کرنا، اور جاموسن معنی ہوتا ہے بھینس، اور اسود کا معنی ہوتا ہے کالا، ٹھیک ہے نا۔ تو کالی بھینس نے پیشاب کیا، اس کا ترجمہ یوں ہوگا۔ اب میں ترکیب کرتے ہیں۔ بالا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اور اسباب نصر ینصرو، جاموسن یہ موصوف، اور اسود صفت پر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بالا فعل کا فاعل، اور پھر بالا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری ترکیب نمبر 16 بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔